وہ لکھا ہے کہ حضرت کی سب سے جو بڑی کرامت تھی نا شکیب اللہ شاہ صاحب کی، وہ یہ تھی کہ جو بندہ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کرتا نا، کچھ دنوں بعد ہی اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اتنے مقبول تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ہاں حضرت ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جن میں کچھ اس طرح کے رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پھر وہ بڑے سونے لگتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، ہاں بڑے سونے لگتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے حضرت جی گھر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، باہر پیر مان لیندے نے، گھر والے کوئی نہیں منتے۔ وہ ایک بزرگ بھی تھے نا، وہ ان کی بیوی ان کو نہیں مانتی تھی۔ وہ ایک دن کہیں ہوا میں پرواز کرتے جا رہے تھے تو بیوی نے دیکھ لیا، کہنے لگی ویکھاں میرا بندہ تے کسے کام دا نہیں، پیر تے ہے جڑا واہ چڑی جانڈے ہے۔ وہ گھر آئے تو کہتی ہے تھی تے ایویں نہ دے پیر، پیر تے مجھ ویکھیا واج پہ اڑدا جان ڈیا سی۔ انہیں کہا اثر تو بعد انہیں کہا اے کپڑے پائے سن، انہیں کہا چلیو میں ہی سا، کہندی تاں ہی میں کہا ڈنگا ڈنگا کیوں ڈنڈیا ہے، تاں میں کہا ڈنگا ڈنگا کیوں ڈنڈیا، یہ تانوں پتہ ہے حضرت جی کار نہیں منتے، یہ نہیں منتیاں کوئی، یہ بڑیاں ڈاڈیاں ہوندیاں اس اوکھا کام ہے نا۔ اسی لیے تو حضرت جی بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد کا مرشد اس کی ماں ہے، مرد کا مرشد اس کی ماں ہے، اور عورت کا مرشد اس کا خامند ہے۔ دکھ ہے جی دویاں نو نہیں منتے، اسی ماں نو نہیں منتے، وہ خامند نو نہیں منتی ہے۔ مجھے حضرت ایک دفعہ بات یاد ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت آج جو کالج نے ہماری بچیوں کے دماغوں کو زنگ لگا دی نا، ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ اب فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا، فرماتے ہیں ایک بار یہی سنیا ادھر نارووال نا کو بابے ہوری نے آپی بھی ولی نے تو انہوں دی گھر دی بھی ولی آئے، فرماتے نے سی انہوں دی زیارت لیے، لوہارا کم کرتے سن، داتریاں لاندے سن، کہتے ہیں جا کے بیٹھے گل بات ہوئی، کہتے سی انہوں نے پوچھا حضور تہاڈا ولی ہونا تے سمجھ آندا ہے یہ کیویں ہو گئی، کیونکہ بڑھیاں بڑا گھٹ ولی ہوندی ہیں، بلکہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو ان کے لیے کچھ اور فرمایا ہے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں میں پوچھا میں حضرت جی تسی تے ولی ہونا سمجھ آندا ہے اے کیویں ہو گئی؟ تو حکیم صاحب فرماتے ہیں وہ بابے ہوراں نے تانوں پتہ پہلے پرنے رکھدے ہوندے سن، اب فرماتے ہیں بابے ہوراں نے نا اپنے مونڈے تے پرنا رکھیا سی، تو مائی ہوراں نا اپنی بی بی صاحبہ نوں کہندے نے او بھلیے لوکے ویکھتے صحیح میرا پرنا کتے اندر تے نہیں پیا تھا۔ آپ فرماندے نے اٹھ کے نا اندر ٹر گئی، تے اندروں ویکھ کے آ کے کہندی ہے نہیں اندر تے نہیں جے لبا، ذرا ویکھو سا تہاڈے مونڈے اتنے ہی، کہندے اوہ ہو اچھا بس ہو ٹھیک ہے۔ آپ فرماندے نے میں معاملہ ویکھیا، وہ کسے کام ٹر گئی۔ آپ فرماندے نے بابے ہوری فرماندے نے حکیم صاحب سمجھ آئی جے کہ کیویں ولی ہوئی ہے؟ فرماندے نے میں کہ نہیں ذرا گل کھول کے دس۔ فرماندے نے انہوں پہلے بھی پتا ہی کہ پرنا میرے مونڈے تے، لیکن میں جو کیا ہی اندر ویکھتے میرے آنکھاں دے اندر ٹر گئی جا گئے۔ اب یہ جذبہ کہاں حضرت جی ہے، اب یہ جذبہ کہاں ہے؟ فرماندے نے انہوں پہلے بھی پتا سی کہ پرنا میرے مونڈے تے ہی، کیونکہ میں آکھیا سی کہ بھلیے لوکے جا کم ویکھ کے تے پرنا اندر تے نہیں پیا، اس صرف میرے آکھن دی وجہ نال میری گل دا نے مان رکھیا تے وہ جڑا نا اٹھ کے انہوں میری تابعداری نے اللہ دا ولی کر چھڑے۔ کیونکہ میں اکثر بیویوں سے کہتا ہوں کہ بھائی نہیں جی خامن بڑا سخت ہے، میں کہنا اللہ دی بندی اگر وہ سخت ہے وہ اللہ کو اپنی سختی دی سزا پائے گا، لیکن تو تے نہ ہو، تو تے اپنے اللہ دے معاملے دے مطابق چل، تینوں دا اجر ملے گا۔ یہی تو خرابی ہے حضرت جی، نہ میں اللہ کے بتائے راستے پہ ہوں نہ وہ اللہ کے بتائے راستے پہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں پڑ گئی۔ ہمیں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور کیونکہ جو ادب کا تقاضا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں عام مجمع میں سنانی چاہیے۔ آپ کبھی حضور کی جو زندگی ہے نبی علیہ السلام کی آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں کہ حضور نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کی کتنی دل جوئی فرمایا کرتے، کتنی دل جوئی فرمایا کرتے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب پانی پی کے پیالہ رکھنا نا تو حضور نبی علیہ السلام صرف میری دل جوئی فرمانے کے لیے پیالے کو اٹھا کے صرف وہاں سے پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے پیا ہوتا،
یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، جو ہے نا محبت کرنی ہے، دل جوئی کرنی ہے، اور ان کو بھی یہی حکم ہے۔ تو دکھ یہ ہے نہ اس کو حکم یاد ہے نہ مجھے حکم یاد ہے، ادھر سے بھی خرابیاں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی خرابی، اس لیے میں بار بار آپ کو یہی کہوں گا کہ حضرت دین سیکھو، آپ کے گھر باغ بن جائیں گے حضرت، آپ کے گھر جنت بن جائیں گے، حضور کا دین سیکھو، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کا دین تمہیں سب سے پہلے جو بات سکھائے گا وہ ہے برداشت۔ نبی علیہ السلام کا دین جو سب سے پہلے تمہیں چیز سکھائے گا وہ کیا ہے؟ برداشت، جس کی آج اتنی کمی ہے، اتنی کمی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو کیا، سب سے پہلی چیز آپ کو برداشت سکھائے گا۔ تو وہ سید صاحب کی جو بیوی صاحبہ تھی نا، وہ سید صاحب کو کہتی ہیں شاہ جی سارے ہیں تسی نبی علیہ السلام دی زیارت کروا چھڑی ہے تو میں نے بھی کدن کرا چھڑوں، بھائی میرے جیسے اندھے کا بھی یہ حال ہے کہ اگر مجھے بھی کوئی تنزن کہیں نا تو مجھے پتہ چل جاتا، تو آپ تو پھر اللہ کے ولی تھے۔ بیوی صاحبہ نے طنز کی آپ کو نا، آپ نے فرمایا آج رات نہیں ہوئے گی، بس ایک کام گل دس، انہیں کیا، آپ نے فرمایا جدو تو ساڑھے کل ویاہی آئی سے تو جوڑا پیا ایک اور، انہیں کیا ہو، آپ نے فرمایا زیور پا کے آئی سوں بھی پے نہیں، فرمایا جا پھر آج اونجی ووٹی بن کے نا تے اپنے کمرے چ بہ جا، تو جنہیں اللہ دی مرضی منج، انہوں نے پا لیا عروسی جوڑا، زیور شیور پا کے منجی تے بہ گئی۔ حضرت تصرف تے نا لوکاں دے بڑے ہوندے نے نا، یہ کھچ لیندے نے بندے نوں، وہ کوئی اس طرح دی کرنی ہوئی کہ آپ دی بی بی صاحبہ دے جڑے بھائی نے نا وہ آ گئے۔ پہلے حضرت گھروں میں یہ ماحول ہوتا تھا، پاویں ووٹی دا بھرا بھی آیا نا وہ بھی پوچھے بغیر اندر نہیں سی جا سکتا، وہ بھی باہر ہی بہندا ہوندا سی حضرت۔ یہ بھی اتنا اوپن ہو گیا سارا کچھ، یہ بھی ہم نے شرموں ہی آ کے جنازے نکال دیے ہیں۔ پہلے پاویں آنے دا ماما بھی آندا سی نا، پوچھے بغیر اندر نہیں جا سکتا، یہ بھی ہم نے شرموں ہی آ کے جنازے نکال دیے ہیں۔ بے حیائی کے دریا بہ رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں رہا ہے گھر میں، بے حیائی بے حیائی بے حیائی۔ پھر آگے لوگ سانوں کہتے ہیں ویکھو ہی ساڈے تے کسی نے کچھ کیتا تے نہیں ہے، چلیا کسی نے کی کرنا ہے، تو آپ ہی کر بیٹھا تھا سارا۔ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا نا آگ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ آگ تو اتنی بڑی تھی اس کے قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں۔ شیطان مجسم ہو کے آیا، اس نے آ کے نا ان کو منجنیق بنانے کا طریقہ بدلا، کیونکہ شیطان نے دیکھا تھا کہ جہنمیوں کو جہنم میں منجنیق کے ذریعے ڈالا جائے گا، اس نے دیکھی ہوئی تھی منجنیق، اس نے آ کے منجنیق بتانے کی ترکیب بتائی، انہوں نے کہا رسی پھڑنی ہے، پھڑ کے تو ہی رسی چھڑ دینی، ابراہیم علیہ السلام آگ چ۔ اب جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ لیا نا، اب وہ جب انہوں نے رسی کھینچی نا، وہ رسی نہیں کھینچی جا رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ اس رسی کو فرشتوں نے پکڑ رکھا تھا۔ اب ظاہر شیطان تو دیکھ رہا تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ رسی کیوں نہیں کھینچی جا رہی۔ وہ شیطان پھر مجسم ہو گیا، انہوں نے کہا انج کرو منجنیق دے کول لے آ کے نا کچھ بے پردہ بیبیاں کھلا، کیونکہ جب بے پردہ بیبیاں آئیں گی تو فرشتے تو چلے جائیں گے، تو تم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینا۔ وہ لکھا ہے کہ انہوں نے منجنیق کے قریب لا کے نا کچھ ننگے سر والی بیبیاں کھڑی کی، تو کیا ہوا؟ وہ فرشتے رسی چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ کی خلیل کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ آگے ہے کہ پھر نارے نمرود جو ہے وہ باغ بن گئی حضرت۔ تو بزرگ فرماتے ہوں یار اللہ کے نبی موجود ہوں وہاں بھی اگر بے پردگاہ بیبیاں آئیں تو وہاں بھی فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب سارے دیکھیں ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، آپ خود بتائیں ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں، پھر کیسے ہمارے گھروں میں رحمتیں ہیں۔ ہر ویلے تے ٹی وی چلن ڈیا، اس ٹی وی تے ہر ویلے فحاشی چاہو، خدا دا واسطہ کڈو ہے نا شہوانو مٹھا مٹھا اپنے گھر۔ اس کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں قرآن کھول کے مجھے بیٹھنا پڑے گا۔ جدو میں قرآن کھولاں گا سارے کھولن گے، میں ہی نہیں قرآن کھول رہا۔ میرے بچوں نے کبھی میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھی نہیں، میرے بچوں نے کبھی مجھے قرآن پڑھتے کبھی نوافل گھر میں پڑھتے دیکھا ہی نہیں۔ میں ہوں رول ماڈل، میں ہوں حضرت جی۔ میرے بچے سب سے پہلے جس سے سیکھتے ہیں وہ اس کا والد ہوتا ہے حضرت۔ میں یہ رنگ دیکھا ہے حضرت جی، میرا بیٹا محمد علی، اس نے اب تو میں اس کو جمعے میں نہیں لاتا کیونکہ جب وہ گھر جاتا ہے اس کی جیب سے اتنے اتنے پیسے نکلتے تھے، اس کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا۔ میں نے اس کو صاحب زیادہ نہیں بنانا، انسان کا پتر بنانا ہے میں نے اس کو،
جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، اس کو بچپن سے ہی یہ بات اس کے دل میں آ جائے گی کہ میں کسی مشہور پہ عہدہ پتر ہوں، میں اس کو جمعے میں نہیں لاتا اپنے ساتھ، بیڑا گرک ہو جائے گا اس کا۔ بس سرگی اٹھ کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ انہوں بندے دا پتر بنائی، یا اللہ یا تیری مخلوق دے کام آئے۔ میں نے دیکھا تھا جب میرے ساتھ جمعہ پڑھ کے جاتا تھا، اس نے کیا کرنا، گھر جا کے نا میرے یار نے جناب سر تے ڈنگی سیدھی پگ بن لینی، سامنے بھینوں کو بٹھا کے تقریر کرنی ہے۔ یہ بچے سیکھتے ہیں، اگر میں تسبیح پکڑوں گا میرے بچے بھی پکڑیں گے۔